السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اپنے بچوں کا نام رکھنے سے پہلے پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ نام رکھنا چاہیے، اور ناموں کی یعنی کہ انسان کو ہمیشہ معلومات کر کے ان کے معنی کی طرف غور کر کے پھر نام رکھنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، تخلیق آدم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو جو چیز سب سے پہلے سکھائی گئی نا، وہ اسماء یعنی ناموں کا علم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو چیز انہیں سب سے پہلے سکھائی وہ تھا ناموں کا علم۔ اسی علم کا اظہار فرشتوں پر ان کی برتری اور فضیلت کا باعث بنا، اور اسی وجہ سے آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ قرار دیے گئے۔ تو اس حوالہ سے بات یہ ہے کہ نام ہمیشہ جب بھی اپنے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، اس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد ہوتا ہے کہ نام کے اندر کوئی معنی ایسا پایا جائے کہ جو معنی آپ کو پسند ہو، جو معنی آپ کو اچھا لگے، اس وجہ سے نام رکھا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ نام صرف نسبت کی وجہ سے، پھر اس کا معنی نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کی نسبت دیکھی جاتی ہے، نسبت کی وجہ سے یعنی کہ نام رکھا جاتا ہے۔ جس طرح معنی کے اعتبار سے تو کوئی بھی چیز یعنی کہ نام آپ کو اچھا لگے، اور نسبت کے اعتبار سے بعض نام ایسے ہیں جو معنی کے اعتبار سے تو کچھ خاص نہیں، لیکن نسبت یہ ہے کہ یا تو اللہ کے انبیاء کے ساتھ ان کی نسبت ہوتی ہے، یا پھر نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے، یا کسی اسی طرح محدث یا کسی نیک انسان کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، اس وجہ سے نام رکھا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، 99 نام جو معروف ہیں ہمارے ہاں، ان ناموں میں سے جو بھی رکھنا ہو اس کے ساتھ آپ عبد لگا کر، جس طرح یعنی کہ رحمان ہے، اس کے ساتھ عبد لگا کر عبد الرحمن، اسی طرح جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، یا جو بھی نام ہے، ان کے ساتھ عبد لگا کر یہ نام رکھنا، اس کا معنی ہوگا کہ اللہ کا بندہ۔ آپ جو بھی آگے اللہ کا نام یعنی کہ لگائیں گے تو اس کے ساتھ یعنی کہ جوڑ کر یہ معنی اس کا یہی بنے گا کہ اللہ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ کو جو نام محبوب ہیں، وہ پسند ہیں، جو وہ عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح اللہ کے نام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ آپ علیہ السلام کے نام پر نام رکھا جا سکتا ہے، جس طرح آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ اپنے بچوں کا نام محمد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو نبی علیہ السلام کے باقی صفاتی نام ہیں، ان ناموں پر بھی نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی کنیت پر کنیت نہیں رکھنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی کنیت تھی ابو القاسم، لہذا آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ میری کنیت پر کوئی کنیت نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ انبیاء کے نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ کی انبیاء آئے، ان نبیوں میں سے کسی کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح جب بھی نام رکھنا ہے تو کوشش کریں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی کے ساتھ ملا لیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء پہلے گزر چکے ہیں ان کا کوئی نام تلاش کر لیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے نام دیکھ لیں، ان ناموں میں سے کسی کے ساتھ ملا لیں۔ یا پھر آپ اگر کوئی نام رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر چند نام میں ذکر کرتا ہوں جن کے معنی مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ جب بھی نام رکھیں بچوں کا، معنی کو دیکھ کر غور اور فکر کے ساتھ نام رکھیں۔ جس طرح ایک نام ہے اجمل، اس کا معنی ہے خوبصورت، بہت خوبصورت اس کا معنی ہے، تو یہ بڑا پیارا نام ہے، اجمل کا معنی ہے خوبصورت۔ اسی طرح ایک نام ہے ابرار، جس کا معنی ہے نیک۔ اسی طرح ایک نام ہے ادریس، جس کا معنی ہے پڑھا لکھا، درس دینے والا، سمجھانے والا۔ اسی طرح یہ مردوں کے نام ہیں، بچوں کے نام ہیں۔ اسی طرح ایک نام ہے اسلم، جس کا معنی ہے محفوظ، یعنی کہ معنی دیکھیں کہ کتنا پیارا۔ آپ جب بھی بچے کو آواز دی جائے گی اسلم، محفوظ، ہر شر سے، ہر برائی سے، ٹھیک ہے، ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ۔ تو اسی طرح ایک نام ہے اقمر، موٹی کاف کے ساتھ دو نقطوں والی جو کاف ہوتی ہے نا، اقمر، اس کا معنی ہے روشن۔ اسی طرح ایک نام ہے بصیر، جس کا معنی ہے سمجھدار۔ اسی طرح ایک معنی ہے حبیب، جس کا معنی ہے دوست۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے نام حسن، خوبصورت، حسین، اس کا معنی بھی اچھا یا خوبصورت۔ یا اسی طرح اگر یہ حسن اور حسین ہے، اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کا نام حسنین رکھ دیتا ہے، اس کا معنی ہے ڈبل خوبصورتی، یعنی کہ دو خوبصورتیاں۔ تو اسی طرح ایک نام ہے سعد، جس کا معنی ہے سعادت مند۔
تو یہ بچوں کے نام ہیں۔ اسی طرح جب کسی بچی کا نام رکھنا ہو، اس میں بھی پہلے یہ کوشش کی جائے کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اسی طرح نبی علیہ السلام کے صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان میں سے کوئی نام دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ ازواج میں سے دیکھا جائے تو ایک نام ہے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کا معنی ہے یعنی کہ چھوٹی لڑکی یا خوشیاں بکھیرنے والی، جویریہ کا معنی ہے۔ اسی طرح ایک نام ہے زینب، جس کا معنی ہے کہ ایک خوشبودار پودا یا ایک خوشبودار پھول، اور اس کا ایک معنی حسین و جمیل بھی بنتا ہے، خوبصورت بھی زینب کا ایک معنی بنتا ہے۔ اسی طرح ایک نام ہے میمونہ، جس کا معنی ہے برکت والی۔ اسی طرح ایک نام ہے ریحانہ، جس کا معنی ہے خوشبو والا پھول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بھی ہیں، جس طرح ام کلثوم، اس کا معنی ہے پرکشش۔ اسی طرح ایک معنی ہے رقیہ، جس کا معنی ہے ترقی، ترقی والی یا ترقی۔ اسی طرح یعنی کہ نسبت کے اعتبار سے رکھا جائے، نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ جس کا معنی بنتا ہے دودھ چڑھانے والی، لیکن آپ نسبت کے معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی اتنی خاص چیز نہیں ملتی، لیکن نسبت دیکھیں نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی ہے۔ فجر نام جو ہے نا، اس کے کافی معنی ہیں۔ فجر کا ایک معنی تو صبح کی نماز، اسی طرح فجر کا ایک معنی ہے صبح صادق، فجر کا ایک معنی ہے روشن، فجر کا ایک معنی ہے دن کا نکلنا، روشنی ہونا۔